بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: إن الدين عند الله الإسلام، إلى آخر الآية. وقال النبي الأكرم صلی اللہ علیہ وسلم: یا ابا سفیان لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو ایک بہت بہترین مذہب دیا ہے، دین دیا ہے، جسے دین اسلام کہتے ہیں. دین اسلام کیا ہے؟ کہ دین اسلام جو ہے وہ مکمل نظام حیات ہے، زندگی گزارنے کا پورا طریقہ. اور اللہ تعالیٰ نے جو دین ہم کو دیا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں: الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے تمہیں جو دین دیا ہے وہ کامل اور مکمل دیا ہے. ایک یہودی حضرت عمر کے یہاں آیا، کہنے لگا کہ آپ قرآن کے اندر ایک آیت پڑھتے ہو، اگر ہم یہود موسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے والے، کہ اگر یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے. کون سا دین؟ کون سی آیت؟ کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو بھی تم پر تمام کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو بطور دین کے میں نے آپ کے لیے پسند کر لیا. کہ پہلے جتنی بھی شریعتیں آئی، چاہے وہ شریعت موسوی ہو، شریعت عیسوی ہو، جتنے بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں ان کی شریعتیں ہوں، کہ کسی شریعت کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ تمہاری شریعت کامل اور مکمل ہے، کیونکہ ان کی شریعت کے بعد کوئی نہ کوئی نبی کا آنا، کسی نہ کسی شریعت کا آنا کا یہ طے تھا. لیکن اللہ کے نبی کے آ جانے کے بعد چونکہ اب کوئی شریعت آنے والی نہیں ہے، کوئی نبی رسول آنے والا نہیں ہے، لہذا اس بات کو کہہ دیا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا، پورا ہو گیا. اب اس میں کوئی نئی چیز زیادہ کی آنے والی نہیں ہے. اس وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حلت اور حرمت، یعنی کسی چیز کو حلال اور حرام کرنے کے بارے میں اللہ کا کوئی حکم آسمان سے نیچے نہیں آیا، دین پورا ہو گیا. جب اللہ نے دین پورا دیا ہے تو اللہ نے تقاضا بھی پورے دین کا کیا ہے. کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو دین اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ہاں، دین پورا ہے تو پورے دین میں داخل ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ بھی ہے. ہاں، کہ دین پورا دیا بھی پورا ہے، اور ہم آپ سے دین پورا چاہتے بھی ہیں. پورا دین کسے کہتے ہیں؟ پورا دین 5 چیزوں کا نام ہے، 5 شعبوں کے اندر وہ دین پھیلا ہوا ہے. نمبر 1 ایمانیات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت، اور نمبر 5 اخلاقیات. اللہ کے حکام اور نبی کی شریعت، یہ ساری کی ساری ان 5 چیزوں کے درمیان میں، ان 5 چیزوں میں دائر ہیں، کہ یہ 5 شعبے انسان جو ہے اپنے اللہ کے حکم کے مطابق کرے. اللہ پر جیسا ایمان یقین لانا ہے، اللہ کی جیسے عبادت کرنی ہے، آپسداری کے معاملات، لین دین، اسی طریقے سے معاشرت، جس کو ہم گجراتی میں کہتے ہیں رہنی کرنی، اور نمبر 5 اخلاقیات. ہاں، کہ راستوں پر چلو گے تو کیسے چلو گے،
کسی کوئی ملنے والا ایمان والا نہیں ہے، اس کے ساتھ کیسے پیش آؤ گے، جانوروں کے ساتھ کیسے رہو گے، عام مخلوقات کے ساتھ تمہارا برتاؤ کیا ہوگا، تمہارے اخلاق کیسے ہوں گے، کہ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے طے کر کے رکھ دی ہے۔ اس کے مطابق جس نے زندگی گزار لی وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو کر چلا گیا، اور جس نے اپنی من چاہی کے مطابق زندگی گزاری کہ اللہ کے حکم ہیں مانتا ہوں میں، نبی کی شریعت ہے مانتا ہوں میں، لیکن ان میں سے کتنوں پر عمل کروں گا، کہ جو جی میں آئیں گے اس پر عمل کروں گا، جو اچھا لگے گا اس پر عمل کروں گا، اور جو جی پر بوجھ پڑے گا اس کو چھوڑ دوں گا۔ اللہ کے نبی صحابہ نے اللہ کے نبی سے کہا ہم آپ کو مدینے لے جائیں گے، آپ مدینے چلیے ہمارے ساتھ، وہاں پر آپ کو ہم ٹھکانہ دیں گے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو انصار کے جو سردار تھے انہوں نے ان سے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے تو لے آؤ گے، لیکن سارا عرب تم پر چڑھ آوے گا، لڑنے سب آ جائیں گے، تمہارے کاروبار ٹھپ ہوں گے، تمہاری بیویاں بیوہ ہوگی، بچے یتیم ہوں گے، یہ سب ہوگا تمہارے ساتھ، سب ہوگا۔ اللہ کے نبی سے آ کر پوچھا کہ یہ تو سب ایسا کہتے ہیں کہ ہم آپ کو لے جائیں گے تو یہ سب ہوگا، یہ سب کہاں یہ سب ہوگا؟ کہ اللہ کے نبی بدلے میں کیا ملے گا؟ یہ سب قربان کر کے ملے گا کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فَلَكُمُ الْجَنَّةُ، تمہارے لیے جنت ہوگی۔ صحابہ نے کہا انصار مدینہ کا مد یدک، اللہ کے نبی اپنا ہاتھ پھیلائیے، ہم آپ سے اس بات پر بیعت کرتے ہیں کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ کیسے؟ فی المنشتی والمکرہی، جی چاہے گا تب بھی کریں گے، جی نہ چاہے گا تب بھی کریں گے۔ کبھی دین کے اوپر عمل کرنے میں جی چاہتا نہیں ہے، ہاں جی نہیں چاہتا، لیکن آدمی جو ہے اپنے جی کو بناتا ہے اور اس کو کام سمجھتا ہے تو جی نہ چاہے تب بھی کرنا پڑتا ہے۔ جی نہیں چاہتا ہے کہ ٹھنڈی کا موسم ہے، باغ میں پانی دینا ہے اور گیلی زمین میں کام کرنا ہے، دسمبر کی ٹھنڈی ہے، ہاتھ تھیج جاوے، گیہوں بوائے، گیہوں جب بوتے ہیں ہاتھ تھیج جاتے ہیں، تو جی تو چاہتا نہیں ہے لیکن کرنا پڑتا ہے، نہیں کریں گے تو کھائیں گے کیا؟ جی نہیں چاہتا تب بھی آدمی جا کر کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کیوں؟ اسے کام سمجھا ہے، اس کے لیے محنت کرنا آسان ہے، ہاں، ورنہ اگر کام نہ سمجھا ہوتا تو یہ انسان جو ہے وہ اتنے بڑے پیڑ کے اوپر کیسے چڑھ جاوے؟ آسان کام ہے، بہت مشکل کام ہے، مشکل ہے کہ نہیں ہے؟ بہت مشکل کام ہے، لیکن اتنا مشکل کام بھی یہ کام سمجھتا ہے تو کر لیتا ہے، ہاں کام سمجھتا ہے کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے دین، کہ دین کو اگر اپنا کام سمجھے گا تو وہ دین کے ہر حکم پر عمل کرے گا، لیکن آج کل دماغ اور مزاج کیا بن گیا ہے کہ دین جو ہے اس کو ہم نے صرف برکت کے طور پر سمجھا ہے، برکت بس، نماز کیوں پڑھو گے؟ برکت ہو جاوے بس۔ ایک دن ہم اپنے یہاں پر استقبال میں کھڑے تھے، ایک بھائی آیا دکان والا، اس سے کہا بھائی دین کی بات ہوتی آ جاؤ سنو، تو کہنے لگا مولانا ابھی تو ٹائم نہیں ہے، لیکن ایک بات تم کو کہوں۔ میں کیا؟ کہ اب تو لگتا ہے ایسا ہے نہیں کہ اب تو آنا پڑے گا۔ میں کیوں؟ اب تو ایسا کیوں لگتا ہے تیرے کو؟ کہ کاروبار نے سب بہت ٹھنڈے پڑ گئے، کچھ لگتا نہیں ہے کچھ زور اندر، تو اب تھوڑا سا گشت وش میں آوے اور ذرا دعا ہوا مانگے تو تھوڑا کاروبار چل پڑے۔ میں نے کہا بھائی اس کے لیے آتا ہو تو مت آئیو، یہ دین جو ہے برکت کے طور پر اللہ نے نہیں دیا ہے، یہ دین کیوں دیا اللہ نے؟ ذمہ داری کے طور پر، جو صحابہ نے اللہ کے نبی سے کہا تھا فی المنشتی والمکرہی، جی چاہے گا تب بھی عمل کریں گے، جی نہیں چاہے گا تب بھی عمل کریں گے۔ آدمی کے حالات الگ الگ ہوتے ہیں، زندگی ہمیشہ ایک حال پر نہیں رہتی، کبھی بچپنا ہے، کبھی جوانی ہے، کبھی بڑھاپا ہے، کبھی تندرستی ہے، کبھی مال آیا کبھی مال چلا گیا، کبھی بیماری ہے، حالات الگ الگ ہیں، لیکن دین ہر حال کا اللہ نے دیا ہے، ہر حال میں عمل کرنا ہے دین پر۔
ہاں اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھا رہے تھے، ہاں برچی ماری گئی، نیزہ مارا گیا اور خنجر سے وار کیا گیا، بدن میں کئی جگہ سوراخ ہو گئے، اور ہمیشہ ان پر غشی طاری رہتی تھی، یعنی بے ہوشی۔ لیکن نماز کا وقت آ جاتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہلایا جاتا تھا، امیر المومنین کیا نماز کا وقت ہے؟ کہا اچھا۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی زبان سے کہتے ہاں ہاں مجھے بھی اللہ کے نبی کی حدیث معلوم ہے کہ جو نماز نہ پڑھے اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایسا حال تھا کہ ان کو جب دودھ پلایا جاتا تھا تو بدن کے سوراخوں سے وہ دودھ باہر آ جاتا تھا، پیٹ میں نہیں پہنچتا تھا، لیکن اس حال کے اندر بھی وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ حالت ایسی نہیں ہے پڑھنے والی۔ ہمارے تو تھوڑا سر دکھتا ہے سر، تو ابھی کیا کرتا ہے؟ نماز میں نہیں آتا۔ کسی کا پیر ٹوٹ گیا ہو اور پیر پر پلاسٹر کا پٹا بندھا ہو، اب وہ گھوڑی ٹیکتا ٹیکتا مسجد نہ ہو تو 5 آدمی اس کو ملیں گے، ہوں ضرورت ہے آوانی بھائی، گھر پڑھ لیں بھائی، کیا کام ہے یہاں آنے کا، گھر پڑھ لیں۔ ہاں لیکن یہی پیر میں پٹا باندھ کر اپنے باغ میں اگر کام کرتا ہو تو، اپنی دکان پر بیٹھا ہو تو، پیر دکھان تم یہاں آ گئے ہو، ہاں یار کام تو کرنے کا ہی، پیر ٹوٹا تو کیا ہوا کام، لوگ کہتے ہیں ہاں بات اچھی بات ہے یار، ہاں یہ ایسے حال میں بھی دکان سنبھالتا ہے، ایسے حال میں بھی اپنے ہی کرنا پڑے نا، اپنے نہیں کرو تو کون کرے، وہاں یہ کہتا ہے۔ اور یہاں کیا کہ بھائی ٹھیک ہے چل جائے گا۔ صحابہ کا مسئلہ یہ نہیں تھا، وہ کہتے تھے ہم اطاعت کریں گے آپ کی، فی المنشتی والمکرہی، جی چاہے گا تب بھی، جی نہیں چاہے گا تب بھی کام کریں گے ہم۔ ہاں لہذا انہوں نے کام کر کے دکھایا۔ اور آج کل لوگوں کا مزاج، دین صرف کیا ہے، برکت کی چیز ہے بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ قرآن بھی پڑھے گا تو کس لیے؟ وہ برکت کے لیے پڑھے گا۔ ایک دن ہم نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، ہماری دکان ہے کپڑوں کی، وہاں پر اور کی بھی ایک کی دکان ہے، ایک بھائی کو دیکھا کہ وہ بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے، نیا آدمی دیکھا ہم نے، پڑھا ہوگا بھائی، نماز پڑھائی واپس آئے، اسے دیکھا اسی حال میں قرآن پڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا یہ کچھ ویرائٹی دکھتی ہے، وہاں گئے پوچھا کیا ہو گیا ہے بھائی، کہ اپنی دکان میں ایسا لگتا ہے کوئی نے روزی باندھ دی ہے۔ اچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں۔ کائے کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ روزی کھلوانے کے لیے۔ اچھی بات۔ تو بھائی میں نماز پڑھانے گیا تب بھی سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا، واپس آیا تب بھی سورہ بقرہ ہی پڑھ رہا ہے، یہ مغرب کب پڑھے گا؟ تو بھائی نے دھیرے سے اشارہ کرا، یہ خالی سورہ بقرہ پڑھ کے ہدیہ لے کے یہ مغرب نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا یہ اور اس جیسا قیامت کی صبح تک روزانہ پورا قرآن پڑھیں تو بھی جو برکت ہوگی وہ بھی لے جائے گا سمیٹ کے۔ برکت کیا لائے گا؟ یہ اللہ کا حکم پورا نہ کریں، اس کے قرآن پڑھنے سے برکت آئے گی؟ بے وقوف آدمی، دماغ کام نہیں کرتا اس کا۔ ہاں لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیا قرآن کیوں پڑھیں گے کہ برکت آوے یہاں پر؟ ارے قرآن اللہ نے برکت کے لیے نازل کیا ہے، قرآن تو عمل کے لیے نازل کیا ہے، قرآن عمل کے لیے ہے۔ ہاں قرآن کو جانو، اس پر عمل کرو۔ قرآن کس کے لیے؟ قرآن ہدایت کے لیے ہے۔ ہاں قرآن ہدایت کے لیے۔ نماز پڑھے نہیں نے کیا کہ مولانا یہ دکان میں پھونک مار دو، تھوڑی سی پھونک مارو۔ کیوں پھونک مارے بھائی؟ تھوڑا دھندا، فجر کی نماز پڑھنے بھائی آنا، 5 وقت کی نماز پڑھ، فجر میں آنکھ کھلتی نہیں ہے میری، لیکن تم پھونک مارو۔ میں پھونک ماروں گا تو جو بچی کچی روزی وہ بھی پھونک کے ساتھ کہیں اڑ کے چلی جائے گی، آنے کی تو نہیں ہے، چلی ضرور جائے گی۔ روزی کوئی نے باندھ دی، اللہ کوئی نے نہیں باندھی، اللہ نے باندھی ہے۔ کس نے باندھی ہے؟ اللہ نے باندھی ہے۔ کیوں؟ تو دین پر عمل نہیں کرتا، اس کے لیے باندھی ہے۔ اب اس کو کھلوانے کے لیے تو الٹا لٹک جا، تب بھی کھلنے کی نہیں ہے، تو سیدھا سیدھا نماز پڑھنے آ جا، سیدھا سیدھا عمل کرنے والا بن جا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے لیے طبیعت نہیں چلتی، ہاں لیکن کہ وہ پھونک مروائے گا، پھونک مارو، اسے دکان چلائیں گے ہم پھونک سے، ایسے ہی پھونکوں سے سب چل جاتا تو اللہ کے نبی نا بدر میں پھونک مار دیتے، سارے مشرک مر جاتے ہیں۔ احد کے اندر کیوں اتنے سارے شہید کروائے صحابہ کو؟ پھونک مار دیتے کام ہو جاتا ہے۔ ارے دین سارا کے سارا عمل کے لیے ہے، ہاں یہ سب چیزوں کے لیے نہیں ہے۔ ہاں دین پر آدمی عمل کرے۔
جب عمل کرے گا تو وہ عمل کرنے والا. حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جا رہے تھے راستے میں، رات کا وقت تھا، حدیثوں میں صحیح حدیثوں میں آتا ہے، پیچھے کچھ لوگ حضرت عمر حضرت علی کے ساتھ ساتھ. حضرت علی نے کہا کیوں بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کچھ وقت تک ساتھ میں چلے تو کہاں جا رہے ہو؟ کہ ذرا رات کا وقت ہے، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی پریشانی نہ ہو، اس لیے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں کہ آپ گھر تک چلے جائیں پھر واپس آ جائیں گے. حضرت نے کہا ادھر آؤ. کہ دیکھو جب مجھے تکلیف پہنچنے والی ہوگی تو اس کا سب سے پہلا فیصلہ آسمانوں پر ہوگا. کہاں ہوگا؟ آسمان پر. اور جب آسمان پر فیصلہ ہو گیا کہ علی کو تکلیف پہنچنے والی ہے تو تم کیا ساری دنیا مل کر بھی اس تکلیف کو روک نہیں سکو گے. اپنا کام کرو، جاؤ کام کرو اپنا. ہاں اپنا ایمان اپنا یقین مضبوط بنے. کرنے والی ذات ایک اللہ اور اللہ ہی کی ہے. ہم اپنا مسئلہ کسی کے سامنے لے کر جاویں، اعمال سے بننا اعمال نہ کرنے سے بگڑنا، بس یہی اللہ کے نبی نے سکھایا، اور کوئی بات نہیں سکھائی کہ اعمال سے بنو گے اعمال نہ کرنے سے. کہ اعمال نہ کرنے سے اللہ تمہاری ہوا اکھیڑ دے گا، تمہاری ہوا پھرا دے گا. ہاں ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ قومیں تمہیں مارنے کے لیے ختم کرنے کے لیے ایک دوسروں کو ایسے بلائیں گے جیسے کہ دسترخوان پر آدمی ایک دوسرے کی تواضع کرتا ہے کہ آؤ آپ بھی آ جاؤ کھانے کے لیے، آپ بھی آ جاؤ آپ بھی آ جاؤ. ایسے قومیں جو ہیں مسلمانوں کو کھا جانے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے ایسی محنت کریں گے. صحابہ میں اللہ کے نبی اس زمانے میں ہماری تعداد بہت کم ہوگی کیا؟ کرنا ایسا نہیں ہوگا، آپ کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ سے زیادہ کچھ نہیں ہوگی. ہاں کہ اللہ کے نبی ایسا کیوں ہوگا؟ ایسا کیوں؟ کہ ایسے اس وجہ سے ہوگا کہ تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گی. کہ اللہ کے نبی وہن کیا چیز ہے؟ کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت جب گھس جائے گی اور موت کا ڈر پیدا ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں میں سے تمہارا رعب داب نکال دے گا، ختم ہو جائے گا سب کچھ. ہاں آج امت ڈرتی نہیں ہے تو کس سے نہیں ڈرتی؟ اللہ سے نہیں ڈرتی. ہاں یہ سب سے ڈرے گی. کسی نے پھونک مار دی، کسی نے روزی بند کر دی، کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے میلا کرا، کسی نے دھولا کرا، اس سے ڈرتی ہے. نہیں ڈرتی اللہ کو حکم توڑنے سے نہیں ڈرتی. کہ یہ فجر کی نماز میں ساری بستی سوئی پڑی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کہیں سے پکڑ لے آئے گا کون مائی کا لال اس سے بچا سکتا ہے؟ کسی نے کچھ کر دیا یہ کر دیا تو کوئی باپو ٹاپو کے پاس جا کے صحیح کرا لے وے، لیکن اللہ ہی اگر کچھ بگاڑنے پر آ جاویں تو دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اس سے چھڑوا دے گی؟ ہے کوئی طاقت؟ کوئی طاقت نہیں ہے. ہاں ایک اللہ کی طاقت بہت زبردست ہے. ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما راستے میں جا رہے تھے، لوگوں کا مجمع دیکھا، بھیڑ دیکھی، کیا ہے کیوں جمع ہو یہاں؟ کہ ایک شیر نے راستہ روک لیا ہے. اچھا جگہ دو ہمیں. آگے گئے، روایت میں آتا ہے اس شیر کے کان کو پکڑا، فوقرہ، اسے مروڑا، اینٹھا، کان پکڑے بچوں کا ہے شیر کا ہے، اور پھر فوقذہ، اسے چپت بھی لگائی، وتنحہ عن الطریق، راستے سے کنارے پکڑ کر چل جا، چلا گیا. عبداللہ ابن عمر نے اس کے بعد ایک بات کہی جو روایتوں میں آتی ہے، ما کذب علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او شیر تیرے اور تجھ جیسی چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے جھوٹ نہیں کہا ہے. کذبہ کا لفظ استعمال کیا، جھوٹ نہیں کہا ہے. کہ کیا؟ کہ ابن آدم، اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے اس بات کو کہا ہے کہ ابن آدم جس چیز سے ڈرتا ہے، جس چیز کا خوف اس کے دل پر وہ مسلط کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خوف اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں. ہاں کہ جس چیز سے ڈرنا شروع کیا اللہ تعالیٰ اسی سے اس کو ڈراتے رہتے ہیں، ڈرتا رہ جا. ہاں آگے اللہ کے نبی نے کہا، عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ ابن آدم اگر اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے تو اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ کسی کا خوف اس پر مسلط بھی نہ کرے. آگے کہا کہ ابن آدم، آدم کا بچہ جس چیز سے امید لگاتا ہے، ہاں امید کرتا ہے کہ یہاں سے مسئلہ حل ہو جائے گا میرا، اللہ تعالیٰ اس کو جس چیز سے اس نے امید لگائی ہے اس کے حوالے کر دیتے کہ جا اپنا مسئلہ اس سے حل کر لے، جا کر. آگے کہنے کہ اگر ابن آدم اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہ لگاوے،
اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ کی قسم لم یکلہ الی غیرہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے علاوہ کسی کے حوالے نہ کرے، کسی کے حوالے نہ کرے۔ آج امت حوالے ہو گئی ہے، کس بنیاد پر؟ کہ اعمال کو چھوڑنے کی بنیاد پر، اعمال کو اپنے ہاتھوں سے برباد کرنے کی بنیاد پر۔ اور کہتے کیا ہیں؟ ارے مولوی صاحب حکومتیں ہماری دشمن ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں، وہ ہمارے دشمن۔ ارے عقل مند انسان، کوئی کسی کا دشمن نہیں ہے، تو خود اپنے دین کا دشمن بنا ہے۔ کوئی کسی کے دین سے کیا دشمنی کرے گا؟ جانے کا تب کرے گا، جتنے کی جانے کا اتنے کی کرے گا۔ ارے ہم تو دین سارا جان کر اس کے دشمن بنے ہیں۔ کس کو پتہ نہیں ہے کہ بھئی نماز مسجد میں پڑھنی چاہیے؟ کس کو پتہ نہیں ہے؟ گھر پر نماز پڑھنے سے اللہ کے نے منع، کس کو پتہ نہیں ہے؟ جھوٹ بولنا کس کو پتہ نہیں ہے؟ سب پتہ ہے، لیکن پھر بھی کوئی آ کر زبردستی کرتا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے نہ جانا۔ ایسا نہیں ہے۔ آج امت نے خود اعمال نہ کر کر اپنے پیر پر خود کو لاڑا مارا ہے۔ اب وہ کہہ کیا رہی ہیں کہ ان سے ان سے کسی سے نہیں، خود تیری بدعمالیوں کی وجہ سے آسمان سے ایسے فیصلے اترے ہیں۔ تو ٹھیک ہو جا، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور تو ٹھیک نہ ہو اور سب ٹھیک ٹھاک چلے، ہو نہیں سکتا ایسا۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، اللہ کے نبی کے چچا حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ، آپ کے چچا ساتھ بھائی ہیں، پیچھے بیٹھے تھے، بچے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا یا غلام، او بچے، وعلموک کلمات، میں تجھے کچھ باتیں سکھاتا ہوں، اسے یاد رکھنا، کام آئے گی تیرے۔ پہلی بات کہیں احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے حکموں کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کریں گے۔ ہاں، اللہ کے حکموں کی حفاظت نہیں کرتا ہے نہ موٹا تعویذیاں باندھ کے گھومتا ہے، کائے کا ہے؟ کا حفاظت کا ہے، وہ نماز وہ نہیں پڑھے گا۔ ہاں، اور یہ کیا کرے گا؟ یہ کچے دھاگے سے اپنی حفاظت کروا لے گا۔ کس سے کرے گا تو حفاظت؟ حفاظت کرنے والی ذات کون ہے؟ کہ وہ اللہ کی ذات ہے۔ وہ کیسے حفاظت کرتی ہیں؟ احفظ اللہ، اللہ کے حکموں کی حفاظت کر لے، اللہ تیری حفاظت کر لے گا۔ اللہ کو حکم توڑ دیں، اللہ کے حکم پر وہ نہ چلے اور یوں کہے کہ بھئی یہ میری حفاظت کرے گا، یہ کیا حفاظت کرے گا؟ یہ لوہے کا چھوٹا سا ٹکڑا، یہ کالا چھوٹا سا دھاگا ہے، اللہ تعالیٰ اگر پکڑ کرنے پر آ جاوے یہ تیری حفاظت کروا لیں گے؟ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ حفاظت کرنے والا کون؟ کہ اللہ کے احکام کی حفاظت، کہ اللہ کے حکموں پر کھڑا ہو جا، اللہ تیری حفاظت کریں گے۔ آگے کیا کریں؟ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تجدہ تجاہک، اللہ کے حکموں کی حفاظت کر، یعنی اللہ کے حکموں پر چل پابندی سے۔ کیا ہوگا اس سے؟ اس سے یہ ہوگا کہ تجھے اللہ ہمیشہ اپنے ساتھ محسوس ہوگا، اللہ ایسا لگے گا میرے ساتھ ساتھ ہے۔ ورنہ آدمی چھوٹی سی کوئی چیز باندھ لیتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یہ اپنے ساتھ ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ ارے اللہ کو ساتھ کر لے، کچھ نہیں ہوگا۔ اور اللہ کو ساتھ کرنے کا طریقہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر جو دین لے کر آئے اس پر کاربند ہو جا، کام کرنے والا بن جا، اللہ تیری حفاظت کریں گے۔ آگے کہہ رہے ہیں وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، آدمی کو ضرورت پڑتی ہے مدد مانگنے کی، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، آدمی کو سوال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیا کہا؟ جب کبھی مانگنا ہو نا، ایک اللہ سے مانگنا، اپنے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا۔ ہاں، بندے کی شان ہے، کس سے مانگے؟ ایک اللہ سے۔ بات اصل یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے مانگ کر ابھی تک کچھ لیا نہیں ہے۔ اگر مانگ کر لے لیں گے اور مل جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ دروازہ چھوڑ کر کہیں جانے کا دل نہ ہوگا۔ جیسے کہ کتا، اسے کسی دروازے سے ایک روٹی ڈال دیں، دوسرے دن آ کر وہ کھڑا ہو گیا، اسی وقت پر آئے گا، وہ جانور ہے۔ پھر ٹکڑا ڈال دیا، ہڈی ڈال دی، تیسرے دن پھر ڈال دیا، پھر زندگی بھر اس دروازے کو اس وقت میں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ آ کر اس وقت وہاں پر کھڑا ہو جائے گا، ٹک ٹکی باندھ کر دیکھے گا کیا کہ اس دروازے سے اس وقت میں کچھ نہ کچھ ملتا ہے۔ ہاں، کیوں؟ وہاں سے لیا ہے اس نے، وہاں سے ملا ہے اس کو۔ ارے انسان کو تو اللہ نے بھیجا دیا ہے، عقل دی ہے اور نبی دی ہے، شریعت دی ہے، اور اس میں کہا ہے، ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین،
تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. کہتا تو یہ ہے لیکن کرتا کیا ہے؟ کچھ ضرورت پڑ جاتی ہے، اے شیخ صاحب، او بھائی صاحب، نہیں جاتا اللہ کے دربار میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر مانگتا نہیں ہے کہ مانگ یہاں سے. ہاں مانگ اسی سے جو دے خوشی سے. ہاں دے گا کیسے؟ خوشی سے دے گا. ہاں کہے نہ کسی سے، وہ کسی کو کہے گا بھی نہیں. اور شیخ صاحب پاس مانگ لیا تو ہاں دے تو دیں گے، لیکن ان کا مانگا ہوا کپڑا پہن کر نکلیں گے تو 2 آدمی کو تو کہیں گے دیکھیں پہن کے نکلا، میں نے دیا تھا. ہاں یہ میں نے دیا ہے، وہ کہے گا لوگوں کو. اللہ سے مانگو گے وہ کسی کو نہیں کہے گا. اور اس سے لینا سیکھ گئے، مانگنا آ گیا، پھر کسی سے مانگنے کے لیے دل چاہے گا نہیں. لیا نہیں اصل میں ہم نے اس سے. اس وجہ سے ہماری حالت کیسی ہو گئی کہ اس کتے سے بدتر ہو گئی جو دروازے سے 2-3 مرتبہ روٹی مل جانے کے بعد دروازہ کبھی چھوڑتا نہیں ہے، اور ہم کبھی اس دروازے پر جاتے نہیں ہیں جہاں سے سب کو ملتا ہے، سب کو وہ دیتا ہے. شیخ صاحب کو کس نے دیا؟ اللہ نے دیا ہے. وہ اپنی ماں کے پیٹ سے لے کر تھوڑی آئے ہیں، قبر کے پیٹ میں لے کر تھوڑی نہ جائیں گے، اللہ نے دیا ہے ان کو. ہاں لہذا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، مانگنا ہو اللہ سے مانگنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد چاہنی ہو ایک اللہ سے مدد چاہنا. آگے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وَعْلَمْ، اس بات کو جان لے، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ. امت ساری کی ساری دنیا جمع ہو جائے کہ تجھے کسی چیز کا نفع پہنچانا چاہے، تجھے کچھ فائدہ پہنچانا چاہے، اللہ نہیں چاہتے. خدا کی قسم یہ سب مل کر تجھے رتی برابر فائدہ نہیں پہنچا سکتے. وَإِنِ اجْتَمَعُوا، اگر یہ سارے کے سارے مل جائے، عَلَىٰ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، کہ تجھے کچھ نقصان پہنچانا چاہے، تجھے کچھ تکلیف دینا چاہے، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ. یہ سب مل کر اللہ کی قسم اگر اللہ نہیں چاہتے ہیں تجھے ذرا برابر کوئی تکلیف اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہیں کر سکتا کوئی بھی. کرنے والی ذات کس کی ہے؟ ایک اللہ، اور ایک اللہ ہی کی ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے. ہاں اس کے علاوہ ارے اللہ تھوڑا سا سر کا درد کر دیں، اللہ پیشاب اس کا منہ بند کر دیں تو مارا پھرے ڈاکٹروں کے گھروں پر، کیا کروں، اس کا کیا علاج ہے؟ وہ اللہ کی طاقت ہے، وہ اللہ کی قدرت ہے. اس کو چھوڑ کر ہاں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو کیا ہے؟ فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. بھروسہ کس پر کیا ہے؟ کہ بھروسہ ایسی ذات پر کیا ہے کہ اب اس کے بعد کسی پر بھروسہ کرنے کی ضرورت پڑنے ہی والی نہیں ہے. عربی میں ایک شاعر کہتا ہے لا یقلق من کان لہو اب غنی فکیف یقلق من کان لہو رب غنی، کہ جس بیٹے کا باپ مالدار ہو وہ کیسی بے فکر زندگی گزارتا ہے، اسے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. باپ مالدار ہے یار، مجھے کیوں کسی چیز کی پرواہ ہو. کہ جس بیٹے کا باپ مالدار وہ بے پرواہ زندگی گزارے، تو جس کا رب مالدار ہو اسے کیوں کسی چیز کا ٹینشن لینے کا. بھائی ہاں ہم کو تو پہلا سبق پڑھائے ہی گئے ہیں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. اچھا برا جو کچھ ہوتا ہے کہاں سے ہوتا ہے؟ اوپر سے ہوتا ہے. لہذا یقین بناوے، اعمال بناوے، اس کے لیے محنت کریں، اپنی نمازوں کو قائم کریں، اعمال کے ساتھ اپنے آپ کو لگاویں، اعمال کو اپنے سے لگاویں، دوسری ساری چیز دور ہو جاویں، مسجدوں کو آباد کریں. اللہ تعالیٰ اللہ کی قسم ایسی بے فکری اور ایسی بہترین زندگی دے گا کہ آدمی خوش اپنی زندگی پوری کر لے گا، دنیا سے چلا جاوے گا. دنیا بھی بہتر، آخرت بھی بہتر. اللہ تعالیٰ ہم ساروں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.